بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 2۔ محترم سامعین، جب بیٹی رخصت ہو کر نئے گھر جاتی ہے تو وہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسلام نے دلہن کو اس نئے سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ بیٹی اپنے والدین کا شکر ادا کرے اور بطور بہو سسرال کو اپنا گھر سمجھے اور ساس کی خدمت کرے، وہ بھی ایک ماں جیسی ہوتی ہے۔ رخصتی کا وہ لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ جب بیٹی اپنے نئے گھر میں خوش رہتی ہے تو اس کا اجر ماں کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ماں نے ہی اسے اچھی تربیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک اولاد ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کی ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں اور نماز کی تعلیم دیں، کیونکہ دیندار بیٹی ہی دنیا اور آخرت میں سرخروئی دیتی ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت دین اور اخلاق کو پہلے رکھیں اور فضول خرچی سے بچیں۔ رخصتی کے بعد بھی بیٹی سے رابطہ ضرور رکھیں، لیکن گھر کے معاملات میں مداخلت بالکل بھی نہ کریں۔ اور محترم سامعین، اب بیٹیوں کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم پیغام ہے میری طرف سے کہ وہ ماں جس نے تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، شادی کے بعد اس سے غافل کبھی بھی نہ ہونا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حکم دیا ہے اور ماں کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا، ان کی ضروریات کا خیال ضرور رکھنا۔ اگر آج ہم نے ہر ماں کی اس مقدس خواہش کی بات کی ہے جو میرے محترم سامعین اس کے دل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہر ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور میرے محترم سامعین ہر گھر میں خوشیاں اللہ رب العزت نازل فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین، جو مائیں بیٹی کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ تسبیح کرے، جمعہ کے دن سورۃ الرحمن کا خاص عمل کرے۔ یہ سورت قرآن کریم کی دلہن ہے اور میرے محترم سامعین، اور اسے 3 بار پڑھنا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اب فجر یا ظہر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد میرے محترم سامعین یا لطیف یا وہاب 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل بزرگوں نے بھی بہت ہی زیادہ پریشانیوں کے لیے مجرب بتایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے بیٹی کی شادی میں بہت ہی آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور آگے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر سورۃ الرحمن، درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ رحمان آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کا ضرور ورد کریں۔ اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری تمہاری تقدیروں کو بدل دے گا، نکاح میں آسانیاں بنا دے گا۔ اور میری عزیزو،
मोहतरम सामीन, निकाह को ख़ुद ही आसान बनाएं, सादगी को अपनाएं। याद रखें, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे उससे बेहतर अता करता है। निकाह के बाद असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। मेरे अज़ीज़ों, निकाह को एक इबादत समझें और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक शरीके हयात अता फरमाए और घरों को मोहब्बत का गहवारा बनाए और हम सब को अच्छा शरीके हयात दे। जो बहनें इंतज़ार कर रही हैं वो कभी भी हिम्मत ना हारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआएं सुन रहा है, तुम्हारी दुआओं कबूल कर रहा है। सब्र का सिला जो है ना वो बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह उन्हें नेक और साले और मोहब्बत करने वाला शरीके हयात अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बेटियों के मामलात में खैर और बरकत अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, आमीन सुम्मा आमीन। अपने अज़ीज़ों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरे मोहतरम सामीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह के बाबरकत नाम हैं। अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम अपने कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों को, ताकि इससे फ़ायदा हासिल